رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، کہ اگر بطور گواہ بھی فرشتہ آتا، کتاب لے کر اترتا، تو بھی انسانی روپ میں ہی آتا، انسانی شکل و صورت میں آتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یا پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیج دیتا، تو اگر فرشتے کو رسول بنا کر بھی اللہ بھیجتا تو بھی انسانی شکل میں ہی بھیجا جاتا، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے گزشتہ آیت میں بیان فرمایا کہ فرشتے کو دیکھنے کی ان میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ فرشتہ نور مجرد ہے، وہ نور کا بنا ہوا ہے، اور انسان کو جو آنکھیں دی گئی ہیں وہ اس عالم ناسوت کو دیکھنے کے لیے دی گئی ہیں، تو اس عالم کو دیکھنے والی آنکھیں نورانی عالم کو یا نور مجرد کو دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ وہ عالم انوار کا جو نور ہے، اللہ ذوالجلال کی بارگاہ کا جو فرشتوں کا نور ہے، اس نور کو دیکھنے کی ان آنکھوں میں طاقت اور سکت ہی نہیں ہے۔ تو اگر فرشتہ بطور گواہ کتاب لے کر آتا تو بھی انسانی شکل میں آتا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا تو وہ بھی انسانی شکل میں آتا، اور فرمایا کہ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، ان کا پھر وہی اعتراض رہتا جو پہلے ہے، یعنی جو اعتراض جو اشکال انہیں اب ہے، پھر بھی یہ اسی مشکل میں اسی اشکال میں مبتلا رہتے، اور کہتے کہ یہ جو کہتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اس کے فرشتہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یعنی پھر وہ فرشتے کو فرشتہ ماننے سے انکار کر دیتے کہ وہ تو انسانی شکل میں ہوتا، اور جب فرشتہ انسانی شکل میں ہوتا تو پھر وہ اس فرشتے کو فرشتہ ماننے سے بھی انکار کر دیتے، یعنی انکار کرنا ان کی سرشت میں تھا، تو وہ کفر کر رہے تھے، ان کی عادت کفر کرنا تھی۔ اگر فرشتہ بھی رسول بن کر آتا تو بھی انکار کرتے، اور فرشتہ انسانی شکل میں ہی آتا، بطور گواہ بھی اور بطور رسول بھی۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ فرشتہ انسانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے وہ بھی انسانی شکل میں آئے، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ایک صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور وہ صحابی کون تھے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو کلب کے، قبیلہ کلب کے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا، اس کا سبب یہ بنا کہ حضور علیہ السلام نے جب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ اتنے خوبصورت تھے کہ حضور علیہ السلام دیکھتے ہی رہ گئے، اور اتنے خوبصورت انسان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اتنا خوبصورت انسان یہ بھی جہنم میں جائے گا، یعنی کافر ہے، مشرک ہے، تو جہنمی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو اس خوبصورت شخص کو تو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، آ کے عرض گزار ہوئے کہ حضور مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیں، مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیں، جو آپ ہدایت کے خزانے لے کر آئے ہیں وہ خزانہ میری جھولی میں بھی ڈالیے۔ ایمان لے آئے۔ اب چونکہ نبی کریم علیہ السلام کو بہت پسند تھے، بہت خوبصورت لگتے تھے، تو اللہ ذوالجلال کو نبی کریم علیہ السلام کی پسند اتنی پسند آئی کہ جبرائیل پھر اس کے بعد جب بھی آئے وہ دحیہ کلبی کی شکل میں آئے، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے۔ تو جنہوں نے انکار کرنا ہے انہوں نے ہمیشہ انکار ہی کرنا ہے، جنہوں نے وہ گردان یاد کی ہوتی ہے لا نسلم یا لا اسلم، میں نہیں مانتا یا ہم نہیں مانتے، تو انہیں منانے کا
کسی کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی فلسفی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی طریقہ اور اسلوب نہیں ہے جس کا کہنا ہی یہ ہو کہ میں نہیں مانتا۔